السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ آج ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کے ساتھ ہم نے ایک اور نشست جو ہے نا وہ قائم کی ہوئی ہے۔ بہل آنا ہوا تو ہم نے اس موقع کا پورا فائدہ اٹھایا۔ تو سر آپ سے ہم نے زندگی میں بہت کچھ سیکھا، سرجری بھی بڑی سیکھی آپ سے کھانے بھی بہت کھائے آ، اچھا، پہلے دن نا میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ میڈیکل پریکٹس میں، اب میں سوچ رہا تھا کہ میں نے 89 میں میڈیسن شروع کر دی تھی، مطلب پریکٹس کرنا، ہاؤس جاب سٹارٹ ہو گیا، تو تب سے اب تک تقریباً 34-35 سال ہو چکے ہیں۔ تو میں یہ سوچا تھا کہ اس میڈیکل پریکٹس میں، ہمارے پروفیشن میں جو ڈاکٹر اور پیشنٹ کا ایک تعلق ہے، اس میں اخلاقیات کیا ہونی چاہیے، ایمانداری کے کیا تقاضے ہیں۔ میرا اس میں ایک خیال تھا، جو میں نے اپنی ویڈیو جو ابھی اپلوڈ ہو کے لوگوں نے دیکھ بھی لی ہوگی، تو وہ میرا خیال تھا، لیکن میرے دل میں ایک خلش تھی کہ میں پوچھوں اپنے سے زیادہ سمجھدار لوگوں سے کہ آپ کا کیا خیال ہے۔ خیر، ضروری نہیں کہ اگر آپ کے سر کے اوپر سفید بال زیادہ ہوں تو آپ زیادہ سمجھدار بھی ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں مگر بزرگ نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی الحمدللہ ایمان کی دولت اور ایک پوری پروفیشنل انڈرسٹینڈنگ دی ہے۔ دیکھو افتخار، بات یہ ہے کہ جب ہم اخلاقیات کی بات کرتے ہیں نا، تو وہ صرف ڈاکٹری کے پروفیشن سے متعلق نہیں ہے۔ اگر آپ دودھ بیچتے ہیں نا، تو دودھ بیچنے کی ایک اخلاقیات ہے۔ اس اخلاقیات میں یہ ہے کہ جب آپ برتن سے دودھ ڈال کے کسی کو دیں گے، وہ اپنے بچے کو پلائے گا تو اس سے اس کو کوئی نقصان نہ ہو، یعنی وہ ملاوٹ نہ ہو، آپ نے صاف ستھرا رکھا ہوا ہو اور وہ باسی نہ ہو۔ تو ہر ایک کی ایک اخلاقیات پیمانہ ہے۔ پورا ہو۔ ہاں، پیمانہ پورا ہو۔ اچھا، آپ ایک پنکچر لگاتے ہیں سائیکل کے اوپر، تو اب جس بندے کا پہیہ پنکچر ہو گیا ہے تو وہ اس کی ایک اخلاقیات ہے کہ آپ اس کو جو ہیں اس طریقے سے پنکچر لگائیں گے کہ وہ بیسٹ آف ابیلٹی ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہو، کوشش کریں گے کہ وہ اتنا مضبوط ہو۔ تو زندگی میں جتنے بھی آپ پروفیشنز ہیں، ان سب کی ایک اخلاقیات ہے، اور ان تمام اخلاقیات کا جو آؤٹ کم ہے نا، وہ آؤٹ کم یہ ہے کہ آپ کی سروسز آپ دوسرے کو اس طریقے سے پرووائڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے وہ سروس لینی ہو تو آپ کیا خواہش رکھیں گے کہ وہ کیسے۔ لیکن جب ہم جو اپنے لیے پسند کریں وہ وہی پسند اپنے کریں، بھائی کے ہاں، لیے جو کہ پسند ایک ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ دوسرا لیکن افتخار، ایک بہت بنیادی فرق ہے، اس لیے میڈیکل ایتھکس کو زیادہ ہم اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا، اگر آپ فرض کریں ایک موٹر سائیکل ٹھیک کرنے والے ہیں اور آپ کسی وجہ سے اس موٹر سائیکل کو ٹھیک نہیں کر رہے، اپنی نیگلیجنس کی وجہ سے یا انکمپیٹنسی کی وجہ سے، تو اس کے نتیجے میں اس موٹر سائیکل کے خراب یا بالکل ناکارہ ہونے کی وجہ سے موٹر سائیکل کے چھوٹے چھوٹے سائیکل بچے نہیں ہیں جو یتیم ہو جائیں گے، موٹر سائیکل کی کوئی بیوی نہیں ہے جو بیوہ ہو جائے گی۔ لہٰذا باقی پروفیشن میں جو اس کے نقصانات ہیں، اس کو اگر آپ مقابلہ کریں ان نقصانات کا جو کہ ہمارے کام کی وجہ سے ہیں، بالکل۔ تو وہ ایک آدمی نہیں۔ آپ کو پتہ نا کہ ایک قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں یہ ہے کہ میں اردو میں ترجمہ کرتا ہوں کہ جس نے ایک شخص کو یعنی شفا دی تو اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ جی۔ وہیں یشفع الناس، ہاں، تو ابھی مجھے آیت یاد نہیں آ رہی، تو اس کا یہ مطلب ہے، جو مفہوم ہے جو آپ نے بتایا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی ایک کو ہلاک کیا تو جیسے آپ نے پوری انسانیت کو ہلاک کیا۔ تو اس لیے، اور ہمارے ہاں تو اس کی بڑی، آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں ایک گھر کے مرد جو بڑا ہے، اس کے انتقال کا کیا، یا اس کے بستر پر 6 مہینے کے لیے لیٹ جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گھر میں کھانا نہیں پکے گا۔ ایک عورت ہے جس کو لوگ بیوہ کہہ کے بلائیں گے، کچھ بچے ہیں جن کو ان کے والد ہر عزت کے ساتھ کھانا پینا اور خوشی سے لا کے دیتے تھے، اب وہ اس بات کے محتاج ہوں گے کہ ان کے چچا تایا یا محلے کے جو امیر لوگ ہیں وہ ان کو زکوٰۃ وغیرہ میں کچھ پیسے دے دیا کریں گے۔ یعنی ہماری ایک غلطی کی وجہ سے ایکچولی پورا کا پورا خاندان جو ہے وہ آنے والے کئی سالوں تک متاثر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایک تو اہمیت یہ ہے ہمارے پروفیشن میں کہ ہماری ذرا سی غلطی جو ہے وہ کسی شخص کے لیے بہت بڑا، یعنی اگر وہ مورٹیلٹی ہے، یعنی خدا نخواستہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ تو پھر ظاہر ہے بہت ہے، لیکن اگر وہ زیادہ وقت کے لیے بیمار ہی ہو گیا، دیکھیں نا، ایک شخص کی 15,000 20,000 روپے تنخواہ ہے، فرض کریں اس کو ہماری غلطی کی وجہ سے 1 مہینے کے لیے اسپتال داخل ہونا پڑ گیا، یا کچھ دوائیاں ایسی لینی پڑ گئیں، یا 1 مہینے کے لیے وہ بستر سے اٹھ کے اپنی مزدوری نہ کر سکا، تو یہ تو ہے اس کی اہمیت۔ اب یہ ہے کہ مختصر یہ، اور یہ زیادہ تر گفتگو ہمارے میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے
پیرامیڈکس اور نرسز کے لیے، اور جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے ہے۔ لیکن عوام الناس کو بھی ظاہر اس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جنرل اصول ایتھکس کا یہ ہے کہ جو شخص مجھ سے علاج کروانے آیا ہے، میرا اس کے علاج کرنے کے سلسلے میں جو فیصلہ کرنا ہے، اس فیصلے میں بنیادی محرک یعنی موٹیویشنل فورس اس کی صحت کی بہتری ہے۔ اس کے نتیجے میں مجھے پیسے بھی ملیں گے، اس کے نتیجے میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ اس کے ضمنی فوائد ہیں، بنیادی موٹیو یہ ہے۔ لہٰذا ایک شخص میرے پاس آئے، اس کو اپینڈکس کے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ کہے ڈاکٹر صاحب میں تو آپریشن کروانے آیا ہوں، اگر تو اس کا آپریشن ہوگا تو مجھے فائدہ ہوگا، ہسپتال کو بھی فائدہ ہوگا، انستھیزیا والے کو بھی فائدہ ہوگا، باقیوں کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن اس فائدے کی نسبت مریض کا فائدہ میری پرائورٹی ہوگی، تو میں باقی فائدوں کو پیچھے کر کے اس کو کروں۔ تو بنیادی تو ایک یہ بات ہے کہ ہمارا ہر فیصلہ اس بنیاد پر ہو کہ اس فیصلے کے نتیجے میں مریض کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، کہ مریض کی فلاح۔ ایک بات۔ اچھا، دوسرا جو ہمارے ایتھکس میں اہم بات ہے وہ ہے مریض کی پرائیویسی، اور پرائیویسی کے ساتھ مریض کا اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق۔ لہٰذا پہلی بنیادی بات کے بعد ڈاکٹر کو جو دوسری بات سیکھنے کی ہے کہ مریض نے اس کو جو اطلاع دی ہے وہ اس کی ذاتی اطلاع ہے، جس کے ہم وارث ہیں، اور اس کی اجازت کے بغیر ہم یہ معلومات کسی کو نہیں دیں گے۔ ایک بندہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ جی اصل میں میں شراب پینے لگ گیا تھا، اور شراب پینے کے بعد پھر میری کچھ عادتیں ایسی ہو گئی تھیں کہ جس کی وجہ سے مجھے پیشاب کے اندر بہت جلن آنی شروع ہو گئی ہے، پھر یہ پیشاب کی نالی میری سکڑ گئی ہے، اور اگر ہم اس کی اس اطلاع کو خدا نہ خواستہ مس یوز کرنا چاہیں تو اس کو بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ہم اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں، آخر کار فیصلہ کرنے کا اختیار اس کا ہے۔ تو ڈاکٹر کے بہت ذمہ ہے کہ وہ اس کے سامنے تفصیل سے بتائے یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اپنی پروفیشنل رائے بھی دے، لیکن فیصلہ کرنے کا اختیار اس کا ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ ایتھکس میں ایک اور بہت ضروری ہے کہ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ جیسے مثال کے طور پر میری فیس فرض کریں 1500 روپیہ ہے، تو میں نے مریض کو یہ کہا ہوا ہے کہ میں آپ سے 1500 روپے لوں گا، اس کے بدلے میں اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ اپنا نسخہ دوں گا آپ کو۔ اس کو میں نے یہ نہیں کہا ہوا البتہ اس 1500 کے علاوہ جب آپ 2000 کی دوائی لیں گے تو اس میں سے 400 روپیہ میں میڈیکل سٹور میں سے کمیشن بھی لوں گا، اور اس کے علاوہ میں آپ کے ٹیسٹ کروانے کے لیے جس لیبارٹری میں بھیج رہا ہوں تو وہ بھی مجھے 20% اس میں سے دیں گے۔ یہ میں نے مریض کو بتایا نہیں ہوا لیکن میں اگر ایسا کر رہا ہوں تو بیسیکلی یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اور میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں مریض کی دوائی اس لیے نہیں لکھوں گا کہ کیونکہ اس دوائی والے کے ساتھ میری کوئی لین دین ہے، یا اچھا اگر آپ اس کو لیگل بات کریں، ہاں، یا ہم نے مریض کی کنسنٹ لیتے ہوئے کہا دیکھو بھائی 1500 روپے میری فیس ہے، اس کے علاوہ میرا لیبارٹری سے کمیشن بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ میرا وہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے، یا میرا حصہ ہوگا اگر آپ برا لفظ، جیسے بعض کو رشوت کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی کچھ کھانے پینے کا بندوبست، تو اگر آپ اپنے آپ کو وہ کرنا چاہیں تو آبویسلی یہ بات تو میں نے ایک لائٹر ٹون میں کہی ہے، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہمارے پروفیشن میں بالکل اجازت نہیں ہے کہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو۔ اگلی بات اس کے علاوہ دوسری یہ ہے کہ مجھے اپنی لمیٹیشن کا بھی پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جس چیز کا مجھے نہیں پتا، اگر میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے ایک میری سکل نہیں ہے ایک چیز کی ایکسپرٹیز میرے پاس نہیں ہے، ایک چیز میں مجھے پتا ہے کہ مجھ سے بہتر شخص موجود ہے کرنے کا، تو وہ بھی میڈیکل ایتھکس میں مجھے فوراً اس پیشنٹ کو ریفر، اب مجھے معلوم ہے کہ شوگر کا مریض آئے تو شوگر کو میں نے کیا دوائی دینی ہے، لیکن اگر میں سرجن ہوں، ایک فزیشین موجود ہے جو شوگر کو بہت زیادہ بہتر طریقے سے علاج کر سکتا ہے، اور وہ ایک سمپل پرابلم نہیں ہے، تو یہ میڈیکل ایتھکس کے خلاف ہے کہ میں اس طرح کی کوئی بات جو ہے اس کے ساتھ کروں۔ تو اس طرح سے، اور دوسرا یہ کہ اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا، اور ایک بات شاید مغرب کی کتابوں میں کہیں نہ لکھی ہو افتخار، لیکن میں نے اپنی پریکٹس میں یہاں دیکھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی ہے کہ ہم یہ ساری باتیں تو امریکہ میں ہوتی ہوں گی، یہ ساری باتیں وہاں ظاہر ہے ہم سے بہت بہتر ہوتی ہیں۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہوگا، مجھے یاد ہے مجھے اتنی شرمندگی ہوئی، میں 2 مہینے پہلے وہاں مانچسٹر میں بیٹھا تھا ایک عزیزوں کے پاس، تو انہوں نے ان کے بچے سارے ڈاکٹر ہیں، تو کسی نے کہا کہ فلاں، میں نے کہا اچھا ان کی بیٹی وہ تو بھولپور میں رہتی ہیں، ان کا تو میں نے پتے کا آپریشن کیا تھا،
ایک دم نہ سارے یوں کرنے لگے اور ہنسنے لگ گئے. Why you are telling us? That is her private information. تو آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں کہ آپ نے ہماری پھپھو کا آپریشن کیا تھا پتے کا؟ اچھا ہمارے یہاں تو بڑی معمولی سی بات ہے کہ فلاں کا میں نے آپریشن کیا تھا. تو وہ بچے وہاں انگلینڈ سے پڑھے ہوئے تھے اور سرے، تو ان کو یہ بات بڑی معیوب لگی کہ میں کسی کے صرف یہ بات کہ میں نے آپریشن کیا تھا میں ان کو بتا رہا ہوں، اور جو کہ ایتھیکلی ایک غلط بات تھی. میں بہت شرمندہ ہوا اس بات پر. اچھا جو بات میں آپ سے عرض کرنے لگا تھا افتخار، وہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں وہاں ان سے ہم نے بہت سا علم سیکھا ہے، ویسٹ سے ساری یہ چیزیں. آپ تو باقاعدہ وہاں ٹرینڈ ہیں، کئی سال وہاں رہے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے بہت اچھے اس پر ریسرچ کی ہے. ہمیں لیکن نا اللہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے ہماری ذمہ داری جو اب تک میں نے کی ہے نا، اس سے تھوڑی سی اور زیادہ ہے. یعنی ایک مسلمان کو نا انسانی سطح سے اوپر زندگی گزارنی چاہیے. انسانی، اس کا مطلب یہ کہ پہلے ہمیں انسان بننا ہوگا، پھر ہم مسلمان بن سکتے ہیں. ہم اس کو ریورس سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں پہلے اب میں بڑا اچھا مسلمان بن گیا ہوں، اب میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، میں تہجد بھی شروع کر دی ہے، داڑھی بھی میں رکھتا ہوں، تصویر، یہ سب باتیں بڑی ضروری ہیں. لیکن ایک بات میں نے احمد جاوید صاحب سے یہ سیکھی ہے کہ مسلمان بننے کے لیے نا، مسلمان کا جو ڈیوائن علم ہے نا، وہ تو ایڈریس ہی انسان کو کرتا ہے. تو اگر ہمارا انسان پناہ ہی نہ ہوا تو مسلمان پناہ تو ڈرامہ ہوگا صرف. وہ اس کانٹیکسٹ میں میں نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے ذمے بیونڈ اس ایتھک ایک اور بات بھی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ ہم نے اس مریض کے ذریعے سے اپنی ایک خود غرضی بھی نکالنی ہے. وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے میں آخرت میں فائدہ کیسے اٹھا لوں، اور آخرت میں ایک فائدہ کیسے اٹھا لوں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مریض کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کریں کہ اس سے میں نے پوری فیس لینی ہے، کسی کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کریں کہ اس سے آدھی فیس لینی ہے، کسی کے بارے میں فیصلہ کریں اس سے فیس نہیں لینی ہے، کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ میں نے اس کو فیس دینی ہے. اب یہ بات کتابوں میں تو کہیں نہیں لکھی ہوئی، لیکن یہ ہمارے بچوں سے، ہمارے اسٹوڈنٹ سے، ہمارے ساتھیوں سے، اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم سے میڈیکل ایتھکس میں توقع ہے. اور یہ بہت آسان ہے. مثلاً آپ ایک ٹیسٹ کریں، مریض کی جوتی دیکھ لیں، مریض کے کپڑے دیکھ لیں، مریض کی گفتگو کا وہ دیکھ لیں، وہ کس سواری پہ آیا ہے وہ دیکھ لیں. وہ آپ سے پوچھتا ہے ٹیسٹوں پہ پیسے تو نہیں لگیں گے، یہ دوائیاں سستی ہیں کہ مہنگی ہیں؟ تو آپ انڈائریکٹلی بڑے آرام سے پتہ کر سکتے ہیں کہ ان 4 کیٹیگریز میں سے یہ کون سی کیٹیگری ہے. لہٰذا میں بات لمبی ہو گئی، سمری یہی ہے کہ مریض کو کوئی بھی فیصلہ ایسا نہ کرنا جس میں مریض کی فلاح کے علاوہ کوئی اور فلاح ہو. نمبر 2 میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مریض کی پرائیویسی کا خیال رکھنا. نمبر 3 میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا نہ ہونا، کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا نہ ہونا، اور یہ ساری باتیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی. اچھا یہاں آپ کے اور میرے کامن استاد تھے جعفر حسین جعفری صاحب. تو جعفری صاحب بڑے مزدار آدمی تھے. تو جعفر صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ڈائریکٹ خود اگر بہت سے نہ بھی سکھایا ہو، انہوں نے ایک ماحول ضرور کریٹ کر دیا تھا کہ جس میں ایک ایکیڈیمک سب لوگ اکٹھے ہوئے تھے. تو جب میں نے FCPS کا امتحان پاس کیا تو ان کا ایک خط لکھا ہوا بڑی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ تھی، ان کا ایک خط لکھا ہوا میرے پاس آیا. انہوں نے کہا، اوپر لکھا جاوید، میں اردو میں بتاتا ہوں تاکہ جاوید تم ایک عقل مند آدمی ہو اور لیکن میں ایک استاد ہوں، اور استاد کی عادت ہوتی ہے کہ وہ شاگردوں کو کچھ نہ کچھ نصیحت کرتا رہتا ہے. مجھے معلوم ہے تمہیں اس نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں. پھر 1 2 3 4 5 6 لکھا تھا. پہلا لکھا تھا کہ دی اونلی ریزن فار ڈوئنگ این آپریشن should be benefit of the patient. دوسرا لکھا تھا do minimum to get maximum. اگلا لکھا تھا ask this question from you before starting an operation: is it necessary? What worse can happen if I do it? What are the possible complications? If complication occurs, can I handle it? What if I don't do the operation? What if I don't do the operation? تو یہ کچھ نا وہ میرے پاس خط ابھی بھی کہیں پڑا ہوا ہے. تو یہ ایک ایتھکس ہیں. اور دوسرا آپ نے جو وہ بات کہی تھی، میرا بڑا دل کرتا ہے، وہ میرے دل کے بھی بڑا قریب ہے، آپ اس بات کو دہرائیں ذرا جو سمری ہے ایکچولی ہماری گفتگو کی. تھینک یو سر. میں ایکچولی جیسے آپ سے ذکر کیا کہ یہ بھی ان ٹاپکس میں سے ہے جو کہ فارملی کریکولم میں انفارچونیٹلی ان پہ وہ توجہ نہیں ہے جو دی جاتی ہے کہ
پیشہ ورانہ جو ایمانداری ہے اور پیشہ ورانہ جو ایک اخلاقیات ہے وہ کیا ہونی چاہیے. اب الحمدللہ کریکولم میں یہ باتیں زیادہ بہتر طور پہ ایڈ ہو رہی ہیں اور اس پہ توجہ دی جا رہی ہے، لیکن ابھی بھی بہت کمی ہے. اچھا، جو آپ فرما رہے تھے نا کہ وہ موٹر سائیکل والے کی آپ نے اگزامپل دی، میں بھی بالکل اسی نتیجے پہ ہوں کہ ایکچولی ان کا جو کلائنٹ ہوتا ہے، یا جو ایک کلائنٹ مثال کے طور پہ انکم ٹیکس کے آفس میں جاتا ہے اپنا مسئلہ حل کروانے، وہ یا ایک ریلوے اسٹیشن سے ٹکٹ خریدنے جاتا ہے، تو ان سب کو ایتھکس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وہ سب پروفیشنل ہے اپنی اپنی جگہ، لیکن ان کا کلائنٹ اتنا دکھا ہوا نہیں ہوتا. جو ڈاکٹر کا کلائنٹ یا میڈیکل پروفیشن کا کلائنٹ، وہ بیچارہ آلریڈی دکھا ہوتا ہے. وہ پتہ نہیں کس دکھ میں ہوتا ہے کہ اس کی بیوی، اس کا بیٹا، اس کا والد جو ہے نا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہوتا ہے. تو وہ بہت ڈیزرو کرتا ہے، اور اس کی جو ایکسپیکٹیشن ہے نا ڈاکٹر سے، وہ بڑی ہائی ہوتی ہے. تو اس لیے میڈیکل پروفیشن میں ایتھکس، ایمانداری اور اس کے ساتھ جو اخلاقیات ہے وہ بڑا ہائی لیول اچیو کرتی ہے. تو جس قسم کے آپ نے یہ خط کا ذکر کیا نا، وہ بالکل اسی طریقے سے میں اس ٹاپک کو سرچ کر رہا تھا لائبریری میں. تو میں اپنی نشتہ کی لائبریری میں گیا، تو آئی واز سرپرائز کہ صاحب وہاں پہ ایک 3 پہ کتاب پڑھی ہوئی تھی، 3 جلدوں پہ محیط میڈیکل ایتھکس کی ایک پرانی سی کتاب پڑھی تھی جو 70s میں کہیں لکھی گئی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے نئے ایڈیشن آ گئے ہوں گے. تو میں سوچا تھا لوگوں نے بڑا کام کیا ہے اور ایتھکس کے اوپر بڑی بات کی ہے، لیکن سر ساری زندگی گزر گئی. اب میں بھی ریٹائر ہونے والا ہوں چند دنوں میں، ایکچولی اب تو ہفتے بھی نہیں رہ گئے. تو میں نے ویسے اپنی زندگی میں یہ دیکھا کہ ایتھکس کی ساری بحث کو شاید ایک جملے میں سمیٹ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے نا دل میں، یہ آپریشن کریں کہ نہ کریں، یہ دوائی لکھیں کہ نہ لکھیں، یہ ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اس مریض کو داخل کرنا ہے یا چھٹی دینی ہے، اس سے بات کیسے کرنی ہے. تو میں تو اپنے دل میں جب بھی کوئی کانفلکٹ ہوتا نا سر، تو 1 سیکنڈ کے لیے گردن جھکا کے دیکھی ہے کہ اگر اس خاتون کی جگہ میری ماں ہوتی، میرا بیٹا ہوتا، میرا باپ ہوتا، میں خود ہوتا، تو میں کیا کرتا. میں نے ہمیشہ اس جواب کو درست پایا. بہت خوب. جزاک اللہ سر، تھینک یو. بہت شکریہ.